حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ فرمایا خدارا اگر ان 3 مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہیں جا رہے تھے، لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کو پیاس لگی، خشک حلق پانی مانگنے لگی، خالی پیٹ پانی مانگنے لگی۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، دور سے آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ آپ نے سوچا اس گھر میں چلا جاتا ہوں، پانی کے 2 گھونٹ مانگتا ہوں پینے کے لیے، اگر یہ مجھے میری پیاس بجھاتے ہیں تو ان کے دیے گئے 2 گھونٹ قیامت کے دن ان کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ جب میرے کریم نبی معراج پر گئے تو آپ نے جنت کا نظارہ کیا، آپ نے دیکھا ایک گنہگار جنت میں ٹہل رہا ہے، ایک گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اب وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا آخر اس نے دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ اللہ نے اسے بخش دیا؟ وہ اتنا بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اسے جنت عطا کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے دنیا میں ایک ہی عمل کیا تھا، بس وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ وہ عمل کون سا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ آیا ہے جو انسان کسی پیاسے کتے کو پانی پلائے بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے، اور جو انسان کسی پیاسے انسان کو پانی پلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنا مقام دے گا۔ خیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے پاس گئے، ایک اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی۔ آپ نے سنا اس گھر میں رہنے والے 2 میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھیں چھم چھم برس رہی، خون کے آنسو بہا رہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، قریب بلایا۔ حضرت نے اس عورت سے پوچھا بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی؟ آخر کس چیز نے تم دونوں کو رلایا ہے؟ اس روتی ہوئی عورت نے کہا، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی، صاف کرتی ہوئی عورت نے کہا، حضرت مجھے میرے خدا نے رلایا، میرے خدا نے میری زندگی اجیرن بنا دی۔ ایسے ہی کہا، مجھے میرے خدا نے رلایا، میرے خدا نے میری زندگی اجیرن بنا دی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا چپ کر، اس کام میں خدا کے نام کو ملوث نہ کر۔ وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تیری زندگی اجیرن کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ تجھے کیسے رلا سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں اس پیدا کرنے والے خدا کا نام نہیں لے رہی، میں اپنے مزاجی خدا کا نام لے رہی ہوں، مطلب اپنے شوہر کا نام لے رہی ہوں۔ میرا یہ جو شوہر ہے نا، اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی، مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے درد دیتا ہے، اس کا تلخ لہجہ، اس کا تلخ رویہ مجھے مار دیا، مجھے چکنا چور کر دیا، میں موت مانگتی ہوں، اللہ موت ہی نہیں دیتا۔ میرے شوہر کی بد اخلاقی، تلخ لہجہ، مار پٹائی نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس رونے والے شوہر سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام محمد باقر ہے۔ محمد باقر کا نام سن کر آپ چونک اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی واہ میرے مالک، ایک میرے ابو کا نام باقر تھا، ایک میرے ابو باقر تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، شریک حیات کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے، یہاں تک کہ خود فرماتے تھے کہ دنیا میں ایک ہی محبت ایسی ہے جس محبت کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، وہ محبت ہے خاوند کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی خاوند کے ساتھ۔ ایک وہ محمد باقر تھے اور ایک یہ محمد باقر ہے جس نے بیوی کی زندگی اجیرن بنا رکھی، بیوی کا جینا حرام کر دیا، بیوی کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت جب سے میں نے شادی کی ہے نا،
شادی کے 1 سال تک تو میرے گھر بے بہا رزق آتا رہا، 1 سال کے بعد رزق کے دروازے بند ہو گئے، پریشانیاں عروج پر آ گئیں، گھر کو مصیبتوں نے گرفتار کر لیا۔ تب سے ہوا جب سے یہ منحوس عورت میرے گھر میں آئی، جب سے میں نے شادی کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ میرے بابا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس گھر میں عورت روتی ہو، جس گھر میں عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، وہاں 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس گھر میں رزق نہیں آتی۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو، جس گھر میں رہنے والی کوئی بھی عورت روتی ہو، ماں روتی ہو، بہن روتی ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کسی بھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو نا، دکھی عورت کی آنکھوں سے نکلے یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، رزق بانٹنے والے فرشتے اور اپنے گھر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر جاتے، بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتے۔ اور جب صبح سویرے رزق بانٹنے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے گھر کے آگے بہت بڑی دیوار دیکھتے ہیں تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مالک اب اس دیوار کو توڑ دیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، نہیں فرشتو، یہ مظلوم کی آنکھوں سے نکلے آنسوں کی دیوار ہے، یہ تم سے نہیں ٹوٹنے والی، یہ اتنی مضبوط ہے، یہ مظلومہ عورت کی آنکھوں سے نکلے آنسوں سے بنی گئی دیوار ہے، یہ تم سے نہیں ٹوٹنے والی۔ ایسا کرو، ان کے نصیب کا جتنا بھی رزق ہے نا، دیوار کے ساتھ رکھ کے چلے جاؤ، اور آئندہ بھی ایسے ہی دیوار کے ساتھ رکھتے جانا، جمع کرتے جانا، جب تک یہ خود اس دیوار کو نہیں توڑتے تب تک ان کو رزق نہیں ملتا۔ اب یہ دیوار کیسے ٹوٹے گی؟ صلح کرنے سے ٹوٹے گی، ایک دوسرے سے پیار کرنے سے ٹوٹے گی، محبت کرنے سے ٹوٹے گی، ایک دوسرے کو عزت دینے سے ٹوٹے گی، جب تک یہ خود دیوار نہیں توڑتے۔ اگر ایسے ہی ایک دوسرے کو پریشان کرتے رہیں گے، ایسے ہی ایک دوسرے کو بے عزت کرتے رہیں گے، دکھ دیتے رہیں گے، تکلیفیں دیتے رہیں گے، عورت کی آنکھوں سے آنسو نکالتے رہیں گے، تو یہ دیوار اور زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی، یہ رزق سے محروم ہو بیٹھیں گے۔ فرمایا دوسری مصیبت، گھر مصیبتوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، شیطان اس گھر کے اندر بستر بچھا لیتا ہے، یہاں ڈیرا ڈال دیتا ہے، وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا جھگڑاتا رہتا ہے، خوشحالی بھاگ جاتی ہے، گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، رزق کے تمام دروازے کھل جائیں، گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے، پھر خدارا گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالا کرو۔ ان آنسوؤں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہی آنسو قیامت کے دن اللہ کے غضب، اللہ کے غصے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ان آنسوؤں سے بچنا، میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔